محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، میں نے تم سے پہلے لوگوں پر رمضان شریف کے روزوں کو فرض کر دیا تھا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا قرآن مقدس کا حوالہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں نے تم سے پہلے لوگوں پر رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض کر دیے تھے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تم پر بھی رمضان شریف کے روزے فرض قرار دے دیے۔ اب اللہ کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ نالج ہوتی، یہ سمجھ میں آتا، یہ گیان ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، کوئی شخص صرف نمازیں پڑھتا رہے اور روزے نہ رکھے، اگر وہ روزے نہ رکھے صرف نمازیں ہی پڑھتا رہے تو یہ نمازیں اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی میرے بھائی۔ جس طرح رمضان شریف کے روزے فرض ہیں مسلمان پر، اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کرے کہ صرف رمضان شریف کے روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے تو یہ روزہ رکھنا صرف اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا کہ میں نے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے رکھنا فرض کر دیے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان شریف کے روزوں کا انکار کرے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزوں کا انکار کرے وہ شخص کافر ہو جائے گا، اور بے ایمان ہے وہ شخص۔ اور جو شخص روزوں کو چھوڑے رمضان شریف کی، وہ سخت مجرم ہے اور بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہماری آپ کی جان، سارے عالم کے چرند پرند سب کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک پیاس سے نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کو کھولنے کے وقت ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر روزہ دار افطار کرنے سے پہلے دعا کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا قبولیت پہ پہنچتی ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ کا دیدار ہو جائے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، کل قیامت کے دن عرش اعظم کے نیچے ایک دسترخوان بچھا دیا جائے گا،
کافی لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا، اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے گوشت، ہر طرح کی چیزیں اس دسترخوان کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں روزہ رکھا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، تو یہ لوگ اس دسترخوان پر بٹھا دیے جائیں گے اور آرام سے مزے لے لے کر کھاتے رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے روزہ ہی نہیں رکھا تو وہ قیامت کے میدان میں حساب کے لیے روک دیے جائیں گے۔ اور یہ لوگ روزہ دار جو دسترخوان پر بیٹھے کھا رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، ہم اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ آرام و راحت سے کھانے میں لگے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے تھے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج یہاں جنت میں دسترخوان پر کھا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہمارے حال پر، ہماری بدبختی پر کہ ہم آج مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آرام و چین سے محروم ہیں۔ فرض حق نے کیے رمضان کے ہم سب پر روزے، چاہیے کہ رکھے مسلمان برابر روزے۔ تاکید ہے یہ قرآن و حدیث میں روزہ رکھنے کی، پھر بھی کیوں نہیں رکھتے مسلمان رمضان میں اکثر روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان مرد اور عورت اگر کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو اللہ رب العزت روزہ دار کے بدلے ان کے برابر اس کو ثواب دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ صحابہ طلب اٹھے یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے، ہم میں کوئی اتنی طاقت تو رکھتا نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ثواب اللہ رب العزت آپ کو اس وقت بھی دے گا کہ اگر آپ کسی کا روزہ کھلوا دیں صرف ایک کھجور سے، یا صرف آپ پیاس بھر پانی کسی کو پلا دیں، یا آپ کسی کو ایک گلاس لسی پلا دیں، یہ اللہ رب العزت ثواب آپ کو بھی ادا فرمائے گا۔ اب جس کو جتنی زیادہ گنجائش ہو اتنا زیادہ وہ کرے تو اسی کے بغیر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ نماز پڑھنے والا نہیں، روزہ رکھنے والا نہیں، زکات دینے والا نہیں۔ فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسان و یدی، کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ نماز کا حکم فرمایا، نہ روزہ، نہ زکات، کیا کہا اعلیٰ درجے کا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عورت ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، وہ بہت تہجد گزار ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، لیکن جب وہ بات کرتی ہے تو سینے پر چھری چل جاتی ہے، بے عزت کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سن لینا نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے۔